اپنی بچی سے کہو بیٹی اس کو روٹی پکاؤ، بچیاں اس کو دباتی ہے، تھپڑ مارتی ہے، تھپڑ مارتے مارتے جب اس کو درست کرتی ہے تو آگ پہ ڈال دیتی ہے۔ آگ اپنا کام کرتی ہے جب وہ ہماری غذا بنتی ہے۔ کتنا پاپڑ آپ نے بیلا، ایک روٹی کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی کہ مفتی صاحب ہم بڈھے ہو گئے ایک روٹی کے خاطر، پسینہ اوپر سے ٹپکا زمین پہ جا کے چسپاں ہوا تب روٹی نصیب ہوئی۔ تو پیارے ایک روٹی کے لیے آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو، کیا دین ایسے ہی آپ تک مل گیا تھا؟ بے شک کیا آرام سے دین آ گیا؟ یہ ہمارے بھائی نادانی سے نعرے لگا رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں۔ یہ کہو کہ نبی کو پہلے پہچانو، نبی چھوڑ کے تمہارا باپ بھی اللہ تک نہیں جا سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا۔ جبرائیل سے پوچھا یار تو بتا دے کہ تو نے اللہ کے حبیب کو پہچانا؟ تو علامہ رومی نے اس کی تشبیہ بیان کی کہ آفہا کا گردید ام بہرے بوتاں بردید ام بسیار خوبہ دید ام لیکن تو چیزیں دی گڑی۔ یا رسول اللہ میں نے کائنات کو چھان کے مار دیا ہے، اگر محبوب کی مثال میں نے دنیا میں کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ آپ نبی کا تعارف کرو بیٹا، پہلے نبی کو بتاؤ۔ ہم کھیجڑی والے کیا جانے آسمان میں کیا ہوا، یہ نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، کلمہ نہیں جانتا ہے، وضو کا طریقہ نہیں، غسل کا طریقہ نہیں، جنابت کو نہیں جانتا، پاکی ناپاکی کو نہیں جانتا، آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہو، کیسے تبلیغ ہوگی؟ رسول اللہ نے کتنا زخم کھایا ہے، نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، میرے محبوب پہ پتھروں کی بارش ہوئی، نالین پاک جوتی مبارک آپ کی خون سے تر ہو گئی، رب نے فرشتوں کے جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، اگر محبوب زبان سے کہہ دے تو اس بستی کو پیس کے سرما بنا دو۔ عذاب کا فرشتہ کھڑا ہے، پانی کا فرشتہ کھڑا ہے، ہوا کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، یا رسول اللہ آپ زبان سے کہہ دو ہم اس طائف والوں کو پیس کے سرما کر دیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، یہ فرشتوں میں عذاب بن کے نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ اگر یہ سب مٹ جائیں گے تو میرا کلمہ کون پڑھے گا؟ کیا عشق تھا میرا نبی، دین کون چلائے گا، نماز کون پڑھے گا؟ فرشتوں نے ضد کی سرکار رب کا حکم ہے، آپ زبان سے کہہ دو ہم ان ظالموں کو پیس کے سرما بنا دیں گے۔ تو نبی نے ہاتھ اٹھایا، فرشتے خوش ہوئے کہ اب سرکار بددعا کریں گے، مگر فرشتے کانپ اٹھے جب نبی کی زبان مسکرا کے گویا ہوئی، اللہم اہد حاضرکم فإنہم لا یعلمون، اے میرا رب کریم تو اس کو ہدایت دے، ان کو روشنی دے، ان کو سیدھا راستہ چلا تاکہ مجھے پہچانے کہ محمد رسول اللہ کون ہے۔ کہاں نادانی میں ڈوب رہے ہو، نبی کو چھوڑ کے ادھر بھاگ رہے ہو، آپ کا ابو بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پہلے میرے مصطفیٰ کا تعارف کرو، دین ملا ہے تو مصطفیٰ کا سکتا ہے۔ ایک محقق نے فرمایا تھا ہمیں نماز ملی، ہمیں روزہ ملا، ہمیں زکوٰۃ ملی، ہمیں حج ملا، ہمیں کعبہ، یہی کعبہ 360 صنم کا مرکز بنا ہوا تھا، ایک دو نہیں، یہاں تو 3-4 ہی ہیں، وہاں 360 تھے۔ میرا امام احمد رضا پکار اٹھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ دنیا کعبے کے آگے جھکتی ہے اور کعبہ میرے مصطفیٰ کے در کے آگے جھکتے ہیں، تب جا کر کے اسلام ہم تک پہنچائے گا۔ روٹی کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہے ہو اور اسلام کو نہیں سمجھتے کہ اسلام کیسے آیا، کتنی قربانیوں کے بعد آیا، کتنے جوان قربان ہوئے، کتنے ہماری بچیاں بیوہ ہوئی، کتنے بچے ہمارے یتیم ہوئے، تب جا کر کے اسلام کا نور ہم تک پہنچا ہے، ایسے نور نہیں پہنچا ہے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کو یہ لوگ بھول رہے ہیں نادانی کے شکار ہو کر، ان کا لقب تھا ملک التجار۔ مولانا تاج محمد سے پوچھو، بخاری شریف اور سیاہ ستہ کی حدیث ہے، صدیق اکبر جیسا مکے میں کوئی امیر نہیں تھا، مگر جب نبی کا دامن پکڑا تو پورے مال کو نچھاور کر دیا۔ میرا بلال کالا ہے، بڑے بڑے لبوں والا ہے، کالا کلوٹا ہے، مگر اس کے نبی کا دیوانہ ہے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر وہ امیہ مار مار کے بلال کو ذبح کر رہے اور ان پہ اتنی بڑی چٹان رکھی ہے کہ سرکار بلال کی زبان بھی باہر آ گئی ہے، مگر جب ان کو ہوش آتا ہے تو کہتا ہے تو
خوش ہو کے گالی دے مجھے ہزار، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، میری زبان پہ احمد اور احمد ہی ہوگا، عہد اور احمد ہوگا، عہد اور احمد ہوگا، میرا رب ہے اور میرا رسول ہے، اس کے سوا میری زبان پہ دوسرا کوئی لفظ نہیں آئے گا۔ ارے تکلیف تو دیکھو میرے بھائی، اتنی مصیبت میں عہد ہے اور احمد ہے۔ کہا کہ کیا کروں؟ کہا کہ اس کو خرید لو۔ امیہ سے کہا کہ بلال کالا کلوٹا تیرا غلام، میں اس کو کہا تو خرید کے کیا کرے گا؟ کہ نہیں میں ان کو خریدوں گا۔ کہا کیا قیمت؟ کہا یہ بلال تمہارے نبی کا دیوانہ ہے، تمہارے نبی کا دیوانہ ہے۔ ارے ہم نے سنا ہے کہ زلیخا یوسف پہ فدا تھی تو یوسف کو موتیوں سے تول کے یوسف کو نے زلیخا نے خریدا۔ اگر تو سچا نبی کا غلام ہے تو بلال کو خرید تو تول کے خرید۔ میرے ابو بکر نے کہا میں دنیا کو لٹا دوں گا مگر نبی کے غلام پہ ظلم کو برداشت نہیں کروں، جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے۔ لہذا بلال کو سینکڑوں قسم کی تعداد کی دولت قربان کر کے بلال کو خریدا گیا۔ پھر بلال کو رتبہ دیکھو، کہا دنیا مجھے مارے مگر میں تو محمد محمد ہی کہوں گا، عہد عہد ہی کہوں گا۔ اور یہ عشق تھا، یہ کہاں قربانی ہے؟ ایسی قربانی کون دے گا؟ اب کعبۃ اللہ شریف فتح ہو رہا ہے، میرا رب کا گھر فتح ہوا، میرے حبیب نور کے چہرے میں مسکرا رہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، حیدر کرار ہیں، ابو عبیدہ ہیں، جراح ہیں، سب کھڑے ہیں۔ نبی نے فرمایا بتاؤ یہ مکے والوں میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو اس کمپنی نے کہا ہمارا ظلم اتنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے بے قصور مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے، مکے کی گلی گلی میں خون کے قطرے ملیں گے، اگر آپ ہم کو ذبح کر کے ایک ایک بوٹی الگ کرو گے تو بھی ہمارا گناہ اس سے زیادہ ہے۔ مگر کافروں کا عقیدہ دیکھو، کہاں جا رہا ہے مسلمان، اور میرے رسول کا کردار بھول رہے ہو، ادھر ادھر جا رہے ہو۔ تو کہا کہ نہیں آپ کہو۔ تو کہا کہ کیا چاہتے ہو تم، کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے ان کی زبانی کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے فرمایا محبوب آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، ابو بکر کے لیے رحمت، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، علی کے لیے، فاطمہ کے لیے رحمت ہے، تو سیتا اور گیتا کے لیے بھی آپ ہی رحمت ہے۔ کون سے بندہ بندی ہے جس کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کے گناہوں کی کوئی حد نہیں، مگر پیارے میں عذاب کیوں نہیں نازل کرتا ہوں کہ آپ ان کے بیچ میں رہتے ہیں، آپ رہیں گے تو میں عذاب کیسے نازل کروں؟ تو میرا نبی سب کے لیے۔ تو ان غیر مسلمانوں نے کہا ہمارا گناہ تو بے مثال ہے، مگر اللہ نے آپ کو رحمت العالمین کا سرکار، رحمت العالمین مکے کی رحمت نہیں، مدینے کی رحمت نہیں، حجاز کی رحمت نہیں، جہاں رب کی خدائی ہے میرا مصطفیٰ وہی رحمت العالمین۔ کون سی جگہ جو باقی رہے گی؟ درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و کون سی بارک جگہ ہے وسلم کہ جہاں میرا نبی رحمت